اینول بجٹ 1,00,000 کروڑ سے زائد ہے. کیا ہم ماہانہ 750 850 کروڑ بھی خرچ نہیں کر سکتے اپنے عام عوام کے لیے؟ یہ بات میں ایل جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری ضروری بات، جو آپ نے ریویمپ ڈسٹریبیوشن سیکٹر اسکیم RDSS کی جو 5,000 کروڑ کی اسکیم ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، جس سے ہمارے ایگریگیٹڈ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسز جو ہے 20% تک آ جائیں گے. آج کے دیش میں جو ہمارے ٹرانسمیشن لاسز ہے، باقی لاسز جو ہے پاور سیکٹر میں، دے آر ٹو دا ٹیون آف 55%. آپ مجھے بتائیے کون روک رہا ہے آپ کو انسولیٹڈ وائر سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ اپنے سمارٹ میٹر تو لگائیں. آپ جو ہے وہ جو آپ نے ٹرانسفارمرز لگانے ہیں اس میں ماڈرن ٹرانسفارمرز اینڈ انسولیٹڈ وائرز، وہ پروجیکٹ کب تک ختم ہوگا؟ میں ایل جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا یہ چیزیں صرف کاغذی رہیں گی کہ کیا اس پہ کوئی عمل بھی ہوگا؟ دوسری اور آخری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات، پچھلے 10 سال سے میں یہ پوچھ رہا ہوں حکومت سے کہ اگر ہمارے پاس صرف ہائیڈرو الیکٹرک پاور پوٹینشیل 20,000 میگا واٹ کا ہے، اٹ از ناٹ اے جوک، 20,000 میگا واٹ، اور ہم صرف پروڈیوس کر رہے ہیں 3,500، اور اس میں ہمارا لوکل جتنے ہمارے پروجیکٹ ہے وہ 1,200 میگا واٹ سے زیادہ نہیں کر رہے. Imagine you have a capacity of 20,000 میگا واٹ اینڈ locally جتنے ہمارے پاس پروجیکٹس یہاں پہ وہ صرف 1,200 میگا واٹ جنریٹ کر رہے، اور جو سینٹرلی رن پروجیکٹس ہے وہ ایڈیشنل 2,500 کر رہے. تو یہ سارا امپیریکل ڈیٹا پبلک ڈومین میں آج. آپ لوگوں کو، یو کی ناٹ ہوڈونگ دا پیپل. یو ٹیل می واٹ ہیو یو ڈن ان لاسٹ 10 ایئرس. لاسٹ 10 سال سے تو آپ کی حکومت ہے، یا تو بی جے پی بائی پراکسی رن کر رہی ہے یا بی جے پی PDP ڈائریکٹ الائنس میں تھے. کتنے نئے پاور پروجیکٹس آپ نے یہاں پہ لائے؟ اگر ہم مدھیہ پردیش میں دیکھیں، باقی اسٹیٹس میں دیکھیں، تلنگانہ میں دیکھیں، سولر پاور کو ہارنس کیا جاتا ہے. کیا ہمارے پاس ادھمپور، سانبا یا جموں میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم کوئی بڑا سولر گریڈ بنا سکے؟ کیا کر رہی ہے حکومت؟ اس پہ ہمیں جواب چاہیے. اور سب سے پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہوگا پچھلے 10 یا 20 سال میں کبھی بھی پاور کی اتنی زیادہ کرائسس نہیں تھی. فلی میٹرڈ ایریاز میں بھی 8-8 9-9 گھنٹے کے کٹس لگ رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے ایل جی صاحب؟ Somebody will have to take responsibility. Just because of the fact that you are not a politician and you are an LG who has been sent by New Delhi and you are not answerable to the people of Jammu and Kashmir. یہ تو حد ہو گئی ہے. ہمارے ہسپتالوں تک میں پاور نہیں ہے. یہ حالت ہے جموں کشمیر کی. اس کو فی الفور آپ ٹھیک کریے، یہ ہماری ڈیمانڈ رہے گی. You will have to buy power from the DISCOMs and the northern grid and you have no option. If you are short on funds, please go to New Delhi, go to your home minister, go to your finance minister. وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کے پارٹی سے منسلک لوگ ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچائیے آپ. دوسری امپورٹنٹ بات، آپ ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں یہ بارمپورہ کے علاقے سے، آپ سب لوگ جانتے ہیں گورنمنٹ نے یہ اسکیم اناؤنس کی. جو لینڈ لیس لوگ ہیں، جو غریب غربات ہیں، جو فائنینشیلی لوور اسٹریٹا سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو ہم 5-5 10-10 مرلے دیں گے. ایل جی صاحب خدا را ہمیں بتائیے کیا یہ لوگ اس کے مستحق نہیں؟ پچھلے ہی مہینے آپ لوگوں نے بھی وہ کور کیا ہوگا، 17 گھر کھا کے سر ہو گئے بارمپورہ میں. ان لوگوں سے کب تک آپ استحصال کرتے رہیں گے؟ کیوں نہیں آپ 5 یا 10 مرلے ان کو ایوارڈ کرتے ہیں؟ یہ لوگ کب تک؟ آپ کل ہی میں ان کے یہاں دوبارہ گیا تھا فار فیونرل پرپزز، میں وہاں گیا تھا کسی کے تعزیت پہ، اور آپ بلیو نہیں کریں گے، ایک لکڑی کا چھپرا بنا ہوا ہے اس جہاں رات کو مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہے. اس وقت ہمیں اپنے لوگوں کو ہینڈ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. This is not the time to score political brownie points. I am telling them why for the first time it has taken you more than 2 months to decide whether to buy electricity from outside. آپ ایوننگ ٹرانسپورٹ، لاسٹ از دا پوائنٹ اباؤٹ ایوننگ ٹرانسپورٹ. آپ جس علاقے میں ابھی ہے، یہاں آپ لال چوک سے اپ ٹاؤن ایریا میں، شانپورہ میں، نوگام میں، ماجور نگر میں، حیدر پورہ میں، باغات برزولہ میں، ہماما کے علاقوں کے لیے 5 بجے کے بعد آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. نہ نارمل جو کیبز آپ کی چلتی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی وہ پرائیویٹ بسز چل رہی ہے. یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ یہی حال آپ کا لال چوک سے حضرت بل اسٹریچ کا ہے. یہی حال آپ کا لال چوک سے وہ کیا آتا ہے ہمارا ہارون والے اسٹریچ کا ہے، جو آپ کے نشاد برین کا جو سیکٹر ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ عملہ آوری، ساری چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.